बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम तलबा और तालबात, अरबी ग्रामर कोर्स हमारा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोर्स 3 माह का है और काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया, जुमला इस्मिया जुमला फेलिया के बारे में और उसके मुतलका चीज़ें, उनके तगय्युरात, बहुत कुछ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सबक जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे और जो चीज़ आपको सिखाना चाह रहे हैं वो है हरूफे असलिया, जायदा, हरूफे असलिया और जायदा का फर्क। ये हमारा आज का सबक है कि आपको हम बताएंगे कि किसी कलमे के अंदर से हरूफे असलिया और हरूफे जायदा को कैसे पहचाना जाता है। देखें जी, सबसे पहले आप एक चीज इनमें रख लें कि कलमे के अंदर हरूफे असलिया और हरूफे जायदा या तो सबसे पहले 3 होंगे। हरूफे असलिया, एक कलमे के अंदर 3 हरूफ असली होंगे या 4 हरूफ असली होंगे या 5 हरूफ असली होंगे। ये वाला सबक अगर आपने किताब देखी है तसहीलुस सरफ, इल्मे सरफ की बड़ी मशहूर किताब है, हमारे निसाब में भी शामिल है। दर्जा उला, दरस नज़मी अगर आप करें ना तो दरस नज़मी के दर्जा उला के अंदर ये किताब शामिल है। उसका ये जो है ना हरूफे जायदा और हरूफे असलिया का फर्क और ये 6 अक़साम के बयान के तहत सबक नंबर 3 आप उसमें देख सकते हैं। कलमे के या तो हरफ 3 असली होंगे या 4 असली होंगे या 5 असली होंगे। ये मैं आपको बाद में समझाता हूं कि हरूफ असली होते कौन से हैं। एक पहले थोड़ा सा तारुफ आप सुन लें। या तो कलमे के अंदर 3 हरफ असली हैं, 3 हरफ असली के अलावा भी कोई हरफ है उस कलमे के अंदर, कोई 1 हरफ है या 2 हरफ या 3 हरफ, यानी 3 हरूफ असली और इनके अलावा और प्लस कुछ जायद हरूफ आगे, तो उसको वो भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। इस तरीके से 4 हरूफ असली हैं तो 4 हरूफ असली के अलावा 1 हरफ, 2 हरफ, 3 हरफ और जायदा आ सकते हैं। 5 हरफ कलमे के अंदर असल है, 5 हरूफ के अलावा भी कोई 1 हरफ, 2 हरफ, 3 हरफ जायद आ सकते हैं। अगर तो 3 हरफ असली हैं कलमे के अंदर तो उसका नाम रखा है इन्होंने सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद। और 3 हरूफ असली के अलावा कोई और हरफ जायद आ गया है तो उसका नाम है सुलासी मुजीद फी, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजीद फी। इसी तौर पर अगर कलमे के अंदर 4 हरफ असली हैं तो उसको कहते हैं रुबाई मुजर्रद। और अगर 4 हरूफ असलिया के अलावा कोई 1 या 2 हरफ जायद आ गए हैं तो उसको कहेंगे रुबाई मुजीद फी। जैसे सुलासी मुजीद फी ऐसे रुबाई मुजीद फी हो जाएगा। इसी तरह अगर कलमे के अंदर 5 हरफ असली हैं उसको कहेंगे खुमासी मुजर्रद। और अगर 5 हरूफ में से कोई और हरफ जायद आ गया 1 या 2 तो उसको कहेंगे खुमासी मजीद फी। सुलासी का मतलब होता है 3, रुबाई का मतलब होता है 4 और खुमासी का मतलब 5 होता है। ये आप बाज़ेन में रखिएगा। मुजीद फी का मतलब जायद होता है, मुजर्रद असली। ठीक है जी, ये थोड़ा सा सीखने के बाद अगली चीज सीखें आप। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक कलमा है जैसे दाराबा, ये एक कलमा है, इसके अंदर आपको 3 हरफ दिखाई दे रहे हैं। एक ये द्वाद, रा और बा, ये 3 हरफ हैं। और अभी हमने बताया था कि अगर कलमे के अंदर 3 हरफ असली आ जाएं तो उसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद। एक कलमा मैं और लिखता हूं जैसे अकरमा, अकरमा ये भी एक कलमा है। इसके अंदर ये जो काफ
را اور میم یہ 3 حرف اصلی ہیں اور یہ حمزہ جو ہے نا یہ زائد ہے. اس کو ہم نے کہہ دیا یہ ثلاثی مزید فی ہے. مطلب یہ 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی ایک اور حرف اس کے ساتھ اضافی طور پہ آ گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کلمے کے اندر حروف اصلی ہیں اور کس کلمے کے اندر حروف زائد ہیں. یہ ایک مرکزی سوال ہے، طلباء عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر تو فعل ہے، اگر تو فعل کے اندر آپ پہچاننا، عمومی طور پہ فعلوں کے اندر پہچان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر حروف اصلی کون سے ہیں، حروف زائدہ کون سے ہیں. تو فعل ہے تو فعل دنیا کے ہر فعل کی فعل ماضی ضرور ہوتی ہے. دنیا کے ہر فعل کی فعل ماضی کی گردان ضرور ہوتی ہے. فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف. اور فعل ماضی معروف کے 14 سیغے ہوتے ہیں. جیسے میں ایک گردان پڑھتا ہوں، داربا، دربا، دربو، دربت، دربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا. یہ 14 سیغے، یہ گردانیں آپ نے یاد کی ہوں گی ماشاءاللہ. تو اس کا جو پہلا سیغہ ہے، اس گردان کا جو سب سے فرسٹ، سب سے پہلا سیغہ، اس کا نام ہے سیغہ واحد مذکر غائب. یہ والا جو سیغہ ہے، سیغہ واحد مذکر غائب، یہ مرکزی سیغہ ہے جی فعلوں کے اندر. اس سیغے کے اندر ہم تلاش کریں گے کتنے حروف آئے ہیں. اس کے اندر تلاش کریں گے کہ کتنے حروف ہیں. اگر تو 3 ہوں گے تو ثلاثی مجرد، اگر 3 کے علاوہ کوئی زائد ہوں گے تو ثلاثی مزید فی. اگر 4 اصلی ہوں گے تو رباعی مجرد. اگر 4 کے علاوہ کوئی زائد ہوگا تو ہم کہہ دیں گے رباعی مزید فی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ والا سیغہ آپ ذہن میں رکھ لیں، سیغہ واحد مذکر غائب. ابھی میں نے گردان لکھی تھی، ادھر ایک سیغہ لکھا تھا دورہ وا. یہ سیغہ وہی ہے، یہ والا فعل ماضی معروف ہے یہ، اور سیغہ واحد مذکر غائب ہے داربا. لیکن آگے دیکھیں، داربا، داربو. اب ان میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دود را با کے علاوہ الف آ گیا ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی طالب علم کہہ دے یہ جی ثلاثی مزید فی بن گیا. نہیں، یہ ثلاثی مزید فی نہیں ہے. یہاں دیکھیں دود را با ہے، لیکن اس کے علاوہ واو اور الف بھی آ گئی ہے، 2 حرف اور زائد آ گئے ہیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جی یہ ثلاثی مزید فی بن گیا، تو یہ ثلاثی مزید فی نہیں ہے. ہم نے قاعدہ جو ابھی بتایا ہے، وہ قاعدہ اگر تو آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ ہم نے جب فعلوں کے اندر پہچان کرنی ہے تو سیغہ واحد مذکر غائب کو دیکھنا ہے. فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب کو دیکھیں گے، اس کے اندر دیکھیں گے کتنے حروف آئے ہیں. تو اس میں جب 3 حرف ہیں، دود را با، ان حروف کو ہم کہیں گے، ان کے اوپر پہچان کریں گے کہ وہ کیا ہے. ثلاثی ہے، رباعی ہے، ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے. اس سیغے کے اعتبار سے فیصلہ ہوا کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب اگلا سٹیپ، ہم نے ابھی ایک لکھا سیغہ اکرم. ہم نے کہا کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے. ہم نے ابھی کہا تھا یہ ثلاثی مزید فی ہے اور سیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف. تو یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو 4 حرف ہیں، 1 2 3 4، حمزہ، کاف، را، میم. تو یہ رباعی بھی تو ہو سکتا ہے. اس کو رباعی مزید فی، رباعی مجرد ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ایک سوال قائم ہو سکتا ہے. اس کو رباعی مجرد آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اس کو ثلاثی مزید فی ہی کیوں کہا؟ یہ ایک سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ثلاثی کے اپنے باب ہیں، چند باب ہیں. رباعی کے ثلاثی مجرد کے اپنے باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے اپنے باب ہیں، رباعی مجرد کے اپنے باب ہیں اور رباعی مزید فی کے اپنے باب ہیں. ان بابوں کو دیکھ کر سیغے کی پہچان ہوتی ہے. اب وہ باب میں یہاں سارے ڈسکس تو نہیں کر سکتا، وہ چونکہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں، کچھ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اگر نہیں پڑھو تو ضرور پڑھے. اب ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں،
बाब दाराबा यदरिबु, बाब नासरा यंसुरु, बाब फतह यफ्तहु, सामिया यस्माउ। इसी तरीके से हासिबा यासिबु, कारुमा यकरुमु, ये 6 बाब है सुलासी मुजर्रद के। तो उन बाबों के ऊपर सीखे आएंगे। ऐसे ही सुलासी मजीद फी के 12 बाब है। बाब इफाल है, तफील है, मुफाला है, मुफाअला है, तफाउल है, तफाउल है, इस तरीके से वो आगे 12 बाब होते हैं। तो सुलासी मजीद फी का ये पहला बाब है, बाब इफआल। तो उसकी गर्दान ये है कि अक्रमा युक्रिमु इकराम, अक्रमा अक्रमा, अक्रमु अक्रमत, अक्रमता, इस तरीके से गर्दान चलती है। तो ये आपको बाब आएंगे, बाबों के जरिए आप तक आपकी रसाई होगी। फेल माजी तक जब रसाई होगी तो फिर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब तक रसाई हो जाएगी। जब उस सीगे तक रसाई होगी तो आप पहचान सकेंगे इसमें कितने हरफ असली हैं, कितने जायद हैं, बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब देखिए ना, एक बाब है बाब इस्तिफआल, यहां मैं लिखता हूं बाब इस्तिफआल। बाब इस्तिफआल के ऊपर यह है इस्तिगफार। इस्तिगफार बहुत मशहूर है, इस्तिगफार जो करते हैं। तो इस्तिगफार, इसकी गर्दान फेल माजी की, ये बाब मैं आपको बता दूं कि ये सुलासी मजीद फी का ये बाब है, सुलासी मजीद फी का ये बाब है। इसकी गर्दान माजी की होती है इस्तगफारा, 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 यस्तगफिरु, इस्तिगफार, फहुवा मुस्तगफिर। ये बाब है, बाब इस्तिफाल है, फेल माजी मरूफ है, और ये वाला वो ही सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। इस्तगफारा, इस्तगफारा, इस्तगफारू, इस्तगफारत, इस्तगफारता, इस तरीके से गर्दान नीचे माजी की चलेगी। ये पहला सीगा है। अब इस पहले सीगे के अंदर जब ये बाब आपको पढ़ाया गया था, जब आपको ये बाब पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि इसमें जो है ना अलिफ सीन और ता ये जायद है, ये अलिफ सीन ता जायद है। बकाया हरूफ जो होते हैं वो असली होते हैं। तो बकाया क्या क्या बचता है? गईन, फा और रा, गईन, फा और रा, ये असल है, ये असल है। और 3 इस हरूफ जो है ना वो इस बाब के जायद है, अलिफ सीन ता। तो ये है सुलासी मजीद फी। इस तरीके से और मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं। ये देखें जी, बाब है बाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल, ये भी सुलासी मजीद फी का बाब है। और ये बाब जब आपको पढ़ाया गया था उस वक्त बताया गया था कि ये जो अलिफ, ये हमजा और ये ता ये जायद है, और ये फा, ये अलिफ भी जायद है, ये अलिफ, ता और ये हमजा ये जायद है। बीच में बचता है फा, आइन और लाम, ये असल है, ये है बाब। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फा, आइन और लाम है ना, ये हर जगह एक मियार है, इसको वजन कहते हैं। फा, आइन और लाम, फा आला, ये एक वजन है। इसके तहत दूसरे सीगे निकला करते हैं। फा, आइन, लाम के अलावा जो भी हरूफ होते हैं वो जायद होते हैं। तो ये देखिए जी, अब एक इसके ऊपर वजन आता है इज्तिनाब, इज्तानाबा, इज्तिनाबुन, इज्तिनाबुन, इफ्तिआलुन, इज्तिनाबुन, वही मस्तर है, वही वजन है। इफ्तिआलुन, इज्तिनाबुन, ये बाबे इफ्तिआल का ये मस्तर है इज्तिनाब। इसकी गर्दान होगी, इसकी गर्दान होगी इफ्ताआला, इफ्तिआल की इफ्ताआला, तो इसकी हो जाएगी इज्तानाबा, इज्तानाबा, इज्तानाबा। हमने अभी आपको बताया कि ये हमजा जायद है और ता भी जायद है। तो पीछे क्या बचता है? जीम, नून और बा, जीम, नून और बा, जीम, नून और बा। ये वो ही है कि ये फा, आइन और लाम को हमने निकाला है। ये जीम फा कलिमा है, ये नून आइन कलमा है, और बा जो है लाम कलिमा है। और ये कलमा क्या होता है ये भी मैं थोड़ी सी वजाहत आपको करके बताता हूं कि ये 3 आइन और लाम, फा, आइन और लाम कलमा हमने निकाल लिया। बकाया जो बचे हमने कह दिया ये जायद है, हमजा भी जायद है और इसमें ता जायद है। ये अब मैंने आपको बताया कि ये फा, आइन और लाम कलमा क्या था वो भी समझ लें। देखिए जी,
میں نے ابھی آپ کو کہا کہ فا عین اور لام یہ ایک وزن کے طور پہ آتے ہیں، جو حرف فا کے مقابلے میں آئے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، جو عین کے مقابلے میں آئے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، جو لام کے مقابلے میں ہے اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ سنیں، جیسے فعلا، یہ دیکھیں فعلا، فا عین اور لام یہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ فعلا، فا عین اور لام یہ وزن ہے، یہ باقاعدہ کوئی جناب یہ کوئی سیگا نہیں ہے، یہ ایک وزن ہے۔ اس وزن کے اوپر آ گیا دورابا، فعلا دورابا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فا کے مقابلے میں یہ دور آئی تو دور جو ہے فا کلمہ ہے، اور یہ فا کے فوری بعد عین ہے تو یہاں دور کے بعد را ہے تو ہم کہیں گے یہ را عین کلمہ ہے، اور یہاں عین کے بعد لام آیا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو با ہے لام کے مقابل میں آئی ہے تو یہ با لام کلمہ ہے۔ اب اس سیغے میں جب تبدیلی آئے گی تو اس سیغے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں فعلا، فعلا میں نے آگے الف کا اضافہ کر دیا تو اس کے آگے بھی الف کا اضافہ کریں گے تو ہو جائے گا درابا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دود را با اصل ہے اور یہ الف جو ہے نا ایک زائد ہے، جو الف یہاں زائد ہے وہ یہاں بھی زائد نظر آ رہا ہے، اور فا عین اور لام کلمہ ویسے ہی ہے، ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا۔ آگے تھوڑا سا بڑھیں، فعالو، یہ دیکھیں فا عین اور لام ویسا ہی ہے، آگے واو اور الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو ادھر ہو جائے گا دارابو۔ یہاں دیکھیں دعاد را با ویسے ہی ہے، وہ سیم ویسے، اور واو اور الف کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور مزید ایک دو سیغے دیکھیں، یہ دیکھیں میں ایک سیغہ لکھتا ہوں درابتو، درابتو۔ اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس میں سے حروف اصلی کون سے ہیں اور زائدہ کون سے ہیں، حروف اصلی کون سے ہیں اور زائدہ کون سے ہیں، تو ہم کہیں اس کو وزن پر لے کے آئیں گے تو یہ فعلتو، اس کا یہ کیا بنتا ہے فعلتو درابتو، فعلتو درابتو، فعلتو۔ اب دیکھیں فا عین اور لام کلمہ ہم نے جب نکال لیا اس کے بعد تا بچتی ہے، اس کے اندر ہم نے وزن کو دیکھنا ہے، وزن کے اندر جب تا بچتی ہے، تا زائد ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ اس سیغے کے اندر بھی تا زائد ہے، اس سیغے کے اندر بھی تا زائد ہے۔ آگے بڑھیں، ایک سیغہ ہمیں کہیں سے ملتا ہے، وہ قرآن پاک میں آتا ہے جعلنا، جعلنا، تو یہ جعلنا نہیں سمجھ آ رہی، اس کو آپ وزن پہ لے کے ہیں فعلنا، فعلنا، تو یہ دیکھیں جیم، جیم الگ کر لی، عین جو ہے نا یہ عین عین کے مقابلے میں آئی ہے جا، اور یہ لام لام کے مقابلے میں آیا ہے لام جعلا، یہ جیم عین اور لام یہ اصل ہے، اور نون الف نا اس کے اندر بھی چونکہ زائد ہے تو اس کے اندر بھی وہ نون الف نا زائد ہے، یہ ایک ضمیر ہے، ضمیروں کا اگر آپ نے سبق پڑھا تو اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ضمیر ہے۔ اور ایک دو مثال دیکھیں جی، جیسے ہم نے ایک سیغہ ابھی دیکھا، جیسے یکفرون، 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 یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کے اندر حروف اصلی کون ہے، حروف زائدہ کون سے ہیں، ہم نے اس کو وزن کے اوپر لے کے آئے تو کیا وہی وزن وہی دیں گے، یف، یف اولون، یف اولون، یہ دیکھیں یکفرون، یف اولون۔ اب اس میں دیکھ لیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو پکڑ لیں، اس میں فا عین اور لام کو جب آپ نے نکالا تو پیچھے یا بچی، پیچھے یا بچی، اور یہاں واو اور نون، اس سیغے کے اندر یہ والے تین حرف زائد ہیں، بقایا فا عین اور لام اصل ہے۔
اب فا یہاں سے یا کو مٹا دیا, یہاں واؤ اس کو مٹا دیا, یہ دیکھیں ذرا. اسی طور پر یہ واؤ اور نون کو یہاں سے مٹایا اور ادھر سے یا کو مٹایا, پیچھے وہی کافارا بچتا ہے. ٹھیک ہے, کاف فا را اس کا اصل ہے اور اس میں بھی فا عین اور لام اصل ہے. وہی فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ. کاف کے مقابلے میں یہ فا کلمہ اور یہ عین کے مقابلے میں فا ہے تو یہ عین کلمہ, اور لام کے مقابلے میں یہ را آئی ہے تو یہ لام کلمہ ہے, یہ را. سیگے اس طریقے سے نکالے جاتے ہیں. ایک دو اور دیکھ لیں. جیسے یہ عمومی طور پہ لفظ بولا جاتا ہے قاتل, قاتل مقتول, قاتل مقتول. تو اس کا وزن پہلے نکالیں گے, ہو جائے گا فاعل, فاعل, قاتل, قاتل. اب فاعل لام کو جب نکالا بیچ میں الف زائد ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کاف تا لام اصل ہے اور الف زائد ہے, الف زائد ہے. اسی طور پہ یہ مفعول, مفعول, مقتول, مقتول, مفعول. یہاں دیکھیں آپ ذرا غور کریں, فا عین اور لام, فا سے پہلے میم ہے تو یہاں کاف سے پہلے میم ہے. ٹھیک ہے, یہاں عین کے بعد واؤ ہے تو یہاں تا کے بعد واؤ ہے. پتا چلا کہ میم اور واؤ یہ زائد ہے, اس کو نکالیں گے تو پیچھے وہی بچتا ہے کاف تا اور لام. قتل یہ مادہ اصلی ہے, قتل. تو قتل جو ہے نا یہ اس طریقے سے ہم مادہ اصلیہ پہچان سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں. حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا تھوڑا سا ایک فرق آپ کو بتایا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی آپ پوچھ لیں, سوال کر لیں, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. مزید نہیں بھی سمجھ آئے, جتنی سمجھ آئے اس کو لے لیں. اگر نہ آئے پریشان نہ ہو, اگلے میدان بہت آ رہے ہیں انشاءاللہ. جب عربی کلام کریں گے آپ, عربی کتابیں پڑھیں گے, آگے درس نمی کریں گے انشاءاللہ, اور عربی کتابوں کے اندر گھسیں گے آپ, قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے, احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے. ایسا ایسا جو نا آپ کے وہ پردے اٹھتے جائیں گے انشاءاللہ, علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہمارے کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت کورسز ہوتے ہی رہتے ہیں. درس نمی ہے, 4 سال کا کورس ہے, اور اس کے علاوہ دیگر درس نمی کے علاوہ درس نمی کے اندر مزید کلاسیں درجہ اولا, درجہ ثانیہ, ثالثہ وغیرہ وغیرہ چلتی ہیں. عربی گرامر کورس ہم 3 ماہ کا کرواتے ہیں. یہ شارٹ عربی گرامر کورس ہے جس میں قرآن حکیم, احادیث نبویہ وغیرہ پڑھنی آ جاتی ہیں. ختم نبوت کورس کروایا جاتا ہے, منطق, فلسفہ, بلاغت, اصول تفسیر, اصول حدیث, بہت کورسز کروائے جاتے ہیں. اگر آپ کورس کرنا چاہتے ہیں فوری طور پہ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. ہماری آفیشیل ویب سائٹ alimonline.org, اس پر آپ رکنیت اختیار کریں, اور کسی بھی قسم کی پرابلم ہو واٹس ایپ کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کریں. اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ اس کا پیغام وسیع کریں. آپ کے پیغام سے کوئی عالم دین بن گیا, کسی کو علم دین آ گیا, انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.